نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوش خبری دیتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتی چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ وہ بارش اور پیداوار کی کثرت کی خوشخبری دیتی ہوئی ہوائیں پہلے بھیجتا ہے۔ وہ اس لیے ہوائیں بھیجتا ہے، فرمایا، تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا یعنی بارش کا مزہ چکھائے، اور وہ اس لیے ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریا میں کشتی چلے، اور تم سمندری سفر کے ذریعے اس رب العالمین کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا حق مانو اور اس کی وحدانیت پر ایمان لا کر تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس لیے یہ ساری چیزیں، یہ نشانیاں اللہ نے مومنوں کو اللہ دکھاتا ہے۔ آخر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محبوب، جس طرح ہم نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کتنے رسول جو بھیجے وہ ان کی قوم کی طرف بھیجے، اور جس طرح آپ اپنی قوم کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی اپنی قوم کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، اور جو ان رسولوں کی تصدیق کی واضح دلیل تھی کہ جو وہ نشانیاں لے کر آئی تھیں ان کی صداقت پر واضح دلیل تھی، لیکن ان کی قوم میں سے سارے ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ بعض رسول پر ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا، اور پھر جنہوں نے کفر کیا فرمایا کہ ہم نے ان مجرموں سے انتقام لیا کہ دنیا میں انہیں عذاب میں مبتلا کر کے ہم نے ہلاک و تباہ و برباد کر دیا۔ اور اے حبیب، مسلمانوں کو نجات دینا، کافروں کو تباہ کر دینا، ہلاک کر دینا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ اس کے آخری حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی کامیابی اور دشمنوں پر فتح و نصرت کی بشارت اللہ نے دی، اور اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث پاک آتی ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے عمل کرنا۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے بھائی کی آبرو بچائے گا، عزت کو بچائے گا۔ آج عزت اچھالی جاتی ہے، عزت اچھالنے والوں میں نہ بنیے گا، عزت بچانے والوں میں بنیے گا۔ اس کا انعام کیا ہوگا سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جو مسلمان اپنے بھائی کی آبرو بچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ جو آج مسلمانوں کی دنیا میں بھی مدد کرے گا، کل قیامت کے دن بھی اللہ اس کی مدد کرے گا، اور ایسے مدد کرنے والوں کی دنیا میں بھی مدد کی جاتی ہے۔ جو کسی کی عزت اچھالے گا وہ نہ دنیا میں بچے گا نہ آخرت میں بچے گا، تو اس لیے اس سے ہمیں اس طرز عمل سے بھی بچنا چاہیے۔ آخر ارشاد فرمایا، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالی
फ़इज़ा असाब बिही मन यशाउ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून व इन कानू मिन क़ब्लि अन युनज़्ज़ल अलैहिम मिन क़ब्लिही लमुबलिसीन। और अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है, वो हवाएं बादल उभारती हैं, फिर अल्लाह इस बादल को आसमान में जैसा चाहता है फैला देता है और कभी उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है, तो तू देखता है कि इसके बीच में से बारिश निकलती है। फिर जब अपने बंदों में से जिसे चाहता है उस तक वो बारिश पहुंचाता है, तो जभी वो खुश हो जाते हैं, अगरचे इस बारिश के उतारे जाने से पहले वो बड़े नाउमीद होते हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जैसे पीछे अभी आपने समाअत किया कि अल्लाह ताला हवाओं को खुशखबरी देता हुआ भेजता है, यहाँ उसकी हिकमत को अल्लाह ने बयान किया और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी हिकमत के ही मुताबिक हवाओं को भेजता है, तो वो हवाएं बादल को उठा कर लाती हैं। फिर अल्लाह ताला अपनी मशीयत के मुताबिक कभी बादल को, यानी वो भरे हुए बादल होते हैं लेकिन उनको आसमान पर ऐसे फैला देता है जैसे ज़मीन फैली हुई है, ऐसे आसमान पर उन बादलों को फैला देता है कि हर तरफ बादल छाए हुए होते हैं। और फरमाया कभी ऐसा भी होता है कि इन्हीं बादलों को अल्लाह टुकड़े टुकड़े कर देता है कि कहीं बादल होते हैं और कहीं जगह खाली जगह होती है। और फरमाया फिर अल्लाह अपने हुक्म से इसी बादल के बीच में से फरमाया कि बारिश को नाजिल करता है कि तुम्हें बारिश निकलती हुई बादल के बीच में से नज़र आती है। फिर फरमाया कि फिर अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस शहरों को और जिस सरजमीन को अल्लाह सहराब करना चाहता है, फरमाया वहाँ तक वो बारिश को अल्लाह पहुँचाता है। और जब बारिश होती है तो बंदे खुश हो जाते हैं, हालांकि इसके नाजिल किए जाने से पहले वो लोग बारिश होने से पहले बड़े नाउमीद अल्लाह की ज़ात से हो चुके होते हैं। ये बारिश होती है तो खुश क्यों होते हैं, इसका जिक्र अगली आयत में किया कि इस बारिश से होता क्या क्या है। तो अगली आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि फंजुर इला आसारि रहमतिल्लाहि कैफ़ युह्यिल अर्द बअद मौतिहा इन्ना ज़ालिका लमुह्यिल मौता व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो अल्लाह की रहमत के निशानात देखो कि वो किस तरह ज़मीन को मुर्दा होने के बाद ज़िंदा करता है। बेशक वो मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है और वो हर शे पर कादिर है। फरमाया ए लोगो, अल्लाह की रहमत यानी बारिश के नाजिल होने पर जो मुरतब होने वाले जो निशानात हैं कि जिसको देखकर बंदा खुश होता है, तो क्यों खुश होता है, तो फरमाया कि जब बारिश होती है तो ज़मीन को वो सैराब करती है, तो फिर उससे सब्ज़ा निकलता है और सब्ज़े से फल पैदा होते हैं और फलों में वो ग़िज़ाइयत होती है और फिर इसी से उन जानदारों के जिस्मानी निज़ाम को, यानी जो जो इन फलों को खाते हैं, तो फिर उन जानदारों के जिस्मानी निज़ाम को वो मदद पहुँचती है। और फरमाया ये देखो कि अल्लाह ताला ये सब्ज़े और फल पैदा करके तुम्हें ये पैगाम दे रहा है कि लोगों देखो किस तरह वो बंजर ज़मीन, वो खुश्क ज़मीन कि जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से भी कोई फल निकल सकेगा, यहाँ से भी कोई सब्ज़ा उग कर निकल सकेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपनी कुदरत को दिखाता है कि देखो कि वो कैसे बंजर ज़मीन को और खुश्क ज़मीन को सरसब्ज़ व शादाब बनाता है। और जिसने खुश्क ज़मीन को सरसब्ज़ व शादाब कर दिया, इसी तरह जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, कब्रों में बज़ाहिर वो उनके जिस्म गल सड़ जाते हैं और वो ज़मीन में फ़ना हो जाते हैं, लेकिन याद रखना वही रब्बुल आलमीन जो हर चाहत पर कादिर है, वो इसी तरह मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करेगा और वो उस पर कादिर है। और उसकी कुदरत के तहत आने की फरमाया कि जो उसकी कुदरत के तहत आने की सलाहियत रखती है, इसी तरह वो अल्लाह ताला ज़मीन में से मुर्दों को ज़िंदा करके क़यामत के दिन लेकर आएगा। आगे इरशाद फरमाया कि अब ये हवा सिर्फ खुशी नहीं देती, ये हवा सिर्फ सब्ज़ा ही नहीं उठा, यानी इसी से हवा में हर वक्त खुशखबरी नहीं होती, लेकिन इसी हवा से नुकसान भी हो सकता है। क्या, वो अगली आयत में बताया, फरमाया वलइन अरसलना रीहन फरअऊहु मुस्फर्रन लज़ल्लु मिन बादिही यकफुरून। और अगर हम कोई हवा भेजें जिससे वो खेती को ज़र्द देखें तो ज़रूर उसके बाद नाशुक्री करने लगें।
اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے اس آیت میں۔ وہ کیا ہے وہ سنیے، پہلے میں اس آیت کا وہ خلاصہ بیان کر دوں۔ فرمایا کہ بارش رک جانے سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور بارش ہوتی دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان کی یہ حالت ہمیشہ نہیں رہتی کہ خوشی اور غمی والی، یعنی خوش ہونے والی اور نہ خوش ہونے والی حالت یہ برابر نہیں رہتی، بلکہ فرمایا کہ اگر ہم کوئی ایسی ہوا بھیجیں کہ جو کھیتی اور سبزے کے لیے نقصان دہ ہو، اور پھر وہ کھیتی جو سرسبز و شاداب ہو گئی تھی، جس کو دیکھ کر لوگ خوش ہو گئے تھے، فرمایا جب اسے زرد دیکھیں تو ضرور کھیتی کے زرد ہونے کی بات یہ ناشکری کرنے لگیں کہ پہلی نعمت سے بھی مکر جائیں۔ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں رحمت پہنچتی ہے، رزق ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ ہیں، اور فرمایا جب کوئی سختی آتی ہے، کھیتی خراب ہو جاتی ہے تو پہلی نعمتوں سے بھی مکر جاتے ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ پر توکل کرتے، اور جب نعمت پہنچی تو وہ شکر بجا لاتے، اور جب اس کی طرف سے بلا مصیبت آئی تھی تو مکرنے کے بجائے، ناشکری کرنے کے بجائے وہ یہ والا راستہ اختیار کرتے کہ وہ دعائیں مانگتے، وہ استغفار کرتے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ تو یہ اس آیت میں پیغام دیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ محبوب، ان کافروں کی محرومی اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ غم زدہ نہ ہو، آپ رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ جن کے دل مر چکے ہو ان سے کسی طرح حق بات کو قبول کرنے کی توقع نہ رہی، اور فرمایا آپ انہیں حق بات نہیں سنا سکتے۔ اسی طرح جو لوگ حق بات سننے سے بہرے ہوں، اور بہرے بھی ایسے ہوں کہ وہ صرف بہرے نہ ہوں بلکہ پیٹھ دے کر پھر گئے ہوں، ان سے کسی طرح بھی سمجھنے کی امید نہیں، تو آپ ان بہروں کو حق کی کوئی پکار نہیں سنا سکتے۔ بعض لوگ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور اس آیت کریمہ کو پڑھ کر وہ مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ بس بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو پکار سنا سکتے ہو، حالانکہ آپ نے پیچھے سے آیات کریمہ سنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں کافروں کے لیے نازل کی اور پھر یہاں تسلی دی، لیکن لوگ اسی آیت کو اٹھا کر وہ لوگوں کو عقیدے خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں دیکھو کہ مردے جو ہوتے ہیں اسی لیے قبرستان نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ سن ہی نہیں سکتے، یہ تو اب ختم ہو گئے، فنا ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہاں مردوں سے مراد موت کا شکار ہونے والے لوگ نہیں، بلکہ اس سے مراد مردہ دل کفار ہیں کہ جن کے دل مرے ہوئے ہیں، جو دنیاوی زندگی تو رکھتے ہیں لیکن وہ مواعظ و نصیحت حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں مردوں سے تشبیہ دی گئی۔ مردے عمل کے مقام سے گزر گئے ہوتے ہیں، مردے جو ہوتے ہیں وہ عمل نہیں کر سکتے اور وہ واعظ و نصیحت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر اسی آیت کو غور سے پڑھ لیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ دے کر پھر گئے ہوں۔ اب آپ بتائیے کوئی مر گیا، اسے کیا قبرستان میں نصیحت کرنے کے لیے جائیں گے؟ وہ کیا اب اس کا عمل کا مقام گزر چکا؟ تو یہ تو ورنہ تو اس پر سینکڑوں علماء نے دلائل دیے ہیں، اور میں پیچھے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا سورہ نمل کی آیت نمبر 80 کے تحت بھی، لیکن یہاں پر بھی کیونکہ نئے لوگ بھی ہوں گے ان کے لیے میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ موت کیا چیز ہے۔ موت کہتے ہیں، موت اس کو نہیں کہتے کہ انسان مر جائے تو بالکل نیست و نابود ہو جائے، یہ موت کی تعریف نہیں ہے۔ موت کی تعریف یہ ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانے کو موت کہتے ہیں، یہ موت کی تعریف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اب یہ کوئی اگر اس کو دلیل بنائے کہ مردے نہیں سن سکتے تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے اللہ کا قرآن سے تمہیں ثبوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شہداء کے متعلق یہ فرمایا کہ احیاء عند ربہم یرزقون فرحین مستبشرین، یہ چوتھے پارے کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مجاہدین
جن کو کفار قتل کر دیتے ہیں پھر بھی وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں اور مسرور ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر موت اس چیز کا نام ہوتی کہ مرنے کے بعد انسان بالکل ختم ہو جائے تو پھر یہاں تو یہ قرآن کا تضاد آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں اور بڑے خوش اور مسرور ہوتے ہیں۔ تو اب یاد رکھیے کہ ظاہری طور پر موت طاری ہونے کے باوجود بھی شہداء کا یہ حال ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ صدیقین انبیاء کا مقام شہداء سے بدرجہ ہے، اعلیٰ اور اولیٰ اور عرفہ ہے، یعنی یہ ان سے بہتر ہیں، تو پھر ان کی زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں دلائل کی طرف بہت زیادہ نہیں جاؤں گا، میں آپ کو صرف تھوڑی تھوڑی نشانی بتا دوں۔ اسی طرح اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ موت یہ ہوتی کہ انسان مرنے کے بعد بالکل ختم ہو جائے تو پھر انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا ہمیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا۔ فرمایا کہ میں شب معراج جب میں آسمانوں پر تشریف لے گیا تو اس سے پہلے بیت المقدس میں تمام انبیاء سے میرے آقا نے ملاقات فرمائی۔ تو اب دیکھیے انبیاء سارے زندہ۔ اسی طرح شب معراج میں میرے آقا ہر آسمان پر ہر نبی سے ملاقات کرتے رہے۔ اب دیکھیے نبی کی زندگی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر بھی ملاقات ہوئی، اپنی قبر میں بھی حضور نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح جب حضور اللہ کا دیدار کر کے واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ملاقات، اور 50 نمازوں کا جو تحفہ ملا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے، یعنی ان کے توسل سے وہ حضور سے ملاقات کرتے رہے۔ اور میری امت 2 نہیں پڑھ سکتے تھے، یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ میرے آقا بار بار تشریف لے جاتے تھے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ وہ 50 جو ہے وہ 5 رہ گئی، تو یہ ہر ایک کے علم میں ہیں یہ باتیں۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ اس کے بارے میں تو بہت ساری دلائل علماء نے دی، لیکن میں 2 حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کیونکہ وقت مکمل ہو گیا۔ اس سے بھی دیکھیے کہ مردے سنتے ہیں، اور جبھی ہمیں قبرستان جانے کا کہا گیا، اور یہ مسلمہ اور صحیح احادیث مبارکہ ہیں۔ میں آپ کے سامنے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک رکھتا ہوں کہ جس کو امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے دوست دفن کرنے کے بعد واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ بات کرنا، سلام کرنا یہ تو دور کی بات ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اسے دفن کر کے جب لوٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو چپل اور جوتوں کی آوازیں ہوتی ہیں مردہ اس کو بھی سنتا ہے۔ اسی طرح آئیے ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب میت کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اسے دفن کر کے واپس لوٹنے والوں کی جوتیوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اور اسی طرح کی احادیث مبارکہ اور بھی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے جاننے والے کی قبر پر آتا ہے تو اسے سلام کہتا ہے تو صاحب مزار یعنی وہ جو جس کی قبر ہے، فرمایا اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اسے پہچانتا بھی ہے۔ یعنی اگر باپ کی ہے تو بیٹے کو باپ پہچانتا بھی ہے کہ میری قبر پر کوئی آیا ہے۔ اگر کوئی بھی آتا ہے، فرمایا کہ ایسے ہی اگر کسی ایسے شخص کے مزار پر آتا ہے کہ جس سے جان پہچان نہیں تھی اور اسے سلام کہتا ہے تو قبر والا اس کے سلام کا بھی جواب دیتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ اور ایک حدیث پاک اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو صاحب مزار کو اس سے بڑی راحت ہوتی ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یعنی کسی کی قبر پر جائیں تو اسے سکون بھی ملتا ہے کہ کوئی جاننے والا پہچاننے والا آیا اور وہ سلام بھی کرتا ہے۔ اور بھی بے شمار دلیل ہیں۔ اسی لیے جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم
یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں سلام ہو۔ جب سلام کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو یہ سلام بھی ہمیں قبر والوں کو کرنے کے لیے نہ کہا جاتا۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا بھر کے لوگ جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو اہل بقیع کو سلام کرتے ہیں۔ میرے آقا ہر سال، اور وہ شہدائے احد کے جتنے ان کے شہداء تھے ان کی سلام کرنے کے لیے میرے آقا ان کو سلام کرنے کے لیے ہر سال تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آج اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے شہدائے سید الشہداء امیر طیبہ کے مزار پر لوگ ہر بدھ کے دن جاتے ہیں، اور ویسے بھی جو مدینہ شریف جاتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں بار بار سلام پیش کرتے ہیں، شیخین کی بارگاہ میں، اہل بقیع کی بارگاہ میں، جنت المالا کے، اور ان تمام کو سلام کیا جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ سلام کا، اور میں چھوڑیے، میں تو سب سے بڑی بات یہ کہتا ہوں، ہمیں تو نماز میں بھی سلام سکھا دیا کہ کہو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ اب کوئی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو یہ تو ہمارے لیے کھلی ہوئی نہیں ہے، ورنہ تو جو نماز میں جن کی نمازیں اللہ اکبر جو نماز ہونی چاہیے وہ تو باقاعدہ حضور کے سلام کا جواب بھی سنتے ہیں کہ میرے آقا کو سلام نماز میں کیا جاتا ہے، اس کا جواب بھی ضرور آتا ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی وہ جواب آئے۔ ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں کہ جو الحمدللہ بھی پڑھتے تھے، نماز میں ایک ایک چیز کا اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا تھا تو پھر وہ آگے نماز میں پڑھتے تھے۔ ایسی بھی پڑھنے والی نمازیں ہیں اور ایسے بھی سلام کے جواب آج دنیا میں، ورنہ اتنے دلائل ہیں کہ جس پر یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی سلام کیا جائے، عام آدمی کو بھی، وہ بھی سلام کا جواب، تو پھر اللہ کے نبی کو جو سلام پیش کرتے ہیں تو ان کا جواب ان کو کیوں نہ آتا ہوگا۔ اسی لیے ہم درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کو سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہر قسم کی مولا کریم بے راہ روی سے ہمیں محفوظ فرما۔ مولا کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، قرآن و سنت کا فہم عطا فرما یا رب العالمین۔ فہم قرآن کی دولت سے نواز دے، تدبر قرآن کی دولت سے نواز دے، ہر قسم کی گمراہی، بدبختی سے، شقاوت سے، زوال نعمت سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اللہ اپنی پناہ عطا فرما یا اللہ۔ احساس نعمت عطا فرما، نعمت پر شکر کرنے والی زبان و دل دے دے، نہ شکری نہ فرمانیوں سے بچا لے، ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے، تیری ناراضگی والے کاموں سے بچا لے اللہ۔ حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، حق و سچ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا، درس قرآن کی برکت سے سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔